السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سڈ ناولس پوائنٹ۔ جب پیار کی رت بدل جائے، پہلی قسط۔ ماما ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ انشال بیگم کو آوازیں دیتا کچن میں آیا تھا، جہاں وہ اس کے اندازے کے مطابق نفیسہ بوا کے ساتھ مل کر ڈنر بنا رہی تھی۔ کیا ہوا رامز، کیوں اتنا شور مچا رہے ہو؟ انشال بیگم کے پوچھنے پر وہ جو پہلے تپا ہوا تھا اب کے جل کر رہ گیا۔ شور نہ مچاؤں تو اور کیا کروں؟ میرے زندگی کے اتنے اہم فیصلے مجھے کسی اور کے منہ سے سننے کو مل رہے ہیں، اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا میرے ساتھ؟ بوا، آپ بریانی کو دم دے کر سلاد کاٹ لیجئے گا، اور سالن کی آنچ ہلکی کی ہے میں نے، 2 منٹ بعد سالن بھی اتار لیجئے گا۔ انشال بیگم اس کی دہائی کو نظر انداز کرتی نفیسہ بوا سے بولی تو رامز جل کر خاکستر ہو گیا۔ ماما، آپ میری بھی تو سن لیں۔ سن رہی ہوں میں تمہاری بات۔ شور تو یوں مچا رہے ہو جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا اس فیصلے کا۔ وہ اسے گھورتی لاؤنج میں آئیں تو وہ بھی ان کے پیچھے چلا آیا۔ پر میں نے تو کہا تھا کہ میں ابھی منگنی نہیں کروانا چاہتا، رک جائیں کچھ ماہ، ابھی 2 ماہ تو ہوئے ہیں مجھے آفس جوائن کیے۔ تو کیا ہوا، منگنی ہی ہو رہی ہے نا، شادی تو نہیں؟ اور ویسے بھی یہ تمہارے بابا اور تمہاری پھپھی کا فیصلہ ہے، مجھے مت گھسیٹو اس میں۔ انشال بیگم اسے ہری جھنڈی دکھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ رامز خود کو ہی کوس کر رہ گیا، کس منحوس گھڑی میں اس نے عائشہ سے رشتے جڑنے کی حامی بھری تھی۔ وہ خود کو لان تان کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر کچھ سوچتا دروازہ نوک کرتا کمرے میں داخل ہوا، جہاں نازنین حسب معمول کسی کتاب میں بری طرح مہو تھی کہ رامز کے کمرے میں داخل ہونے کا نوٹس لیے بغیر کتاب میں ہی کھوئی رہی تھی۔ میرے خلاف اتنی بڑی سازش تیار کی جا رہی ہے اور آپ کو کتابوں سے ہی فرصت نہیں ہے؟ رامز کی آواز پر وہ ڈر کر اچھلی تھی کہ کتاب اس کے ہاتھ سے چھوٹتی زمین بوس ہو گئی۔ رامز اس کی حالت سے محفوظ ہوتا ہنس دیا، مگر اس کی گھوریوں سے اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ کبھی تو تم بھی انسانوں کی طرح رہا کرو، ابھی میری جان نکل جاتی تو کیا، کم از کم میری منگنی تو پوسٹ پون ہو جاتی۔ رامز نے منہ لٹکا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ اوہ، تو جناب کو خبر مل چکی ہے؟ نازنین جیسے سب سمجھ گئی تھی۔ جی، اور خبر بھی دشمن اول سے، واٹس ایپ پر اسٹیٹس کی صورت میں، وہ جل کر بولا تو نازنین کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ رامز بے ساختہ ہی اسے دیکھے گیا، جس کے ہنسنے سے گال پر ڈمپل گہرے ہو گئے تھے۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ اکلوتے دیور سے کوئی ہمدردی نہیں؟ چلو کوئی نہیں، جب بھائی امریکہ سے گوری میم لائیں گے تو میرے ہی آئیڈیاز پر آپ اسے یہاں سے نکلوا سکیں گی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے بولا تو نازنین نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ تمہاری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ ارمان کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، وہ پورے یقین سے بولی تھی۔ بات تو سچ تھی کہ ارمان لڑکیوں سے ذرا فاصلے پر ہی رہتا تھا، اور ڈاکٹری کی تعلیم نے اسے بالکل خشک بنا دیا تھا۔ نازنین سے بھی وہ بس ایسے ہی بات کرتا تھا جیسے وہ بیوی نہ ہو، صرف کزن ہی ہو بس۔ ارے، اتنا یقین ہے آپ کو اپنے سرتاج پر؟ یہ نظر میں رہے، ان کے ساتھ بہت خوبصورت ڈاکٹرز کام کرتی ہیں، اور جب میں لاسٹ ایئر امریکہ گیا تھا تب ایک دن میں نے بھائی کے اسپتال پر چھاپا مارا تھا، تو بھائی اتنی حسین کلیگ کے ساتھ بیٹھے گپے مار رہے تھے کہ کیا بتاؤں، اف، کیا گولڈن بال تھے، گرے آنکھیں اور دلکش مسکراہٹ۔ رامز دفع ہو جاؤ، تم کیوں ورگلاتے ہو مجھے؟ تمہیں پتہ ہے پھر جب میں ان سے پوچھتی ہوں تو وہ ڈانٹ کر رکھ دیتے ہیں کہ میں کس احمق کی باتوں پر ایمان لاتی ہوں۔ کیا بھائی نے مجھے احمق بولا؟ حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ نازنین نے شرارتی مسکراہٹ لبوں میں دبا کر سر اثبات میں ہلایا تو رامز سر نفی میں ہلاتا مسکرا دیا۔ نہیں بھابھی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے پر بھائی مجھے احمق نہیں بول سکتے۔ 2 بھائیوں میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش آپ کی بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ اوکے، نہ مانو، مجھے کیا؟ ارمان نہیں تو عائشہ تو کئی بار احمق بول چکی ہے۔ اب کہ نازنین نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، جو بالکل اس کی سوچ کے مطابق رزلٹ آیا تھا۔ اس ڈرامہ کوئین کا تو نام بھی نہ لیں آپ، اتنی مشکل سے یونیورسٹی کو بائے بول کر اس سے جان چھڑوائی تھی، اب پھر اسے میرے سر نازل کرنے لگے ہیں سب، وہ بھی ساری عمر کے لیے۔ ایسے تو نہ ڈرامے کرو تم میرے سامنے، جیسے میں کچھ جانتی نہیں ہوں۔ شروع سے تم دونوں کا نام ساتھ لیا گیا ہے، اور اب بھی تم سے پوچھ کر ہی منگنی کی ڈیٹ ماموں نے فائنل کی ہے، اور جہاں تک میری اطلاع ہے
جناب کو وہ پسند بھی ہے۔ نازنین نے بیڈ سے کپڑے اٹھاتے ہوئے اسے لتاڑا تو وہ مسکراتا سر کھجانے لگا تھا۔ بات یہ نہیں، دراصل میں ابھی اس ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہوں۔ بھائی، کہاں ذمہ داری پڑے گی تم پر؟ منگنی کے بعد بھی تم لوگ ایسے ہی رہو گے؟ ہاں، بس ایک بات ہوگی، پھر وہ تم سے حق سے شاپنگ کروایا کرے گی، جس چیز کا جنون ہے اسے کہ رامس ہو، اور بس وہ ہر ٹائم شاپنگ کے لیے تیار۔ ویسے بھی مجھے تو اپنی دیورانی ہر لحاظ سے قبول ہے۔ نازنین الماری میں کپڑے سیٹ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بول بھی رہی تھی، جبکہ رامس صوفے کی پشت پر سر ٹکائے اسے نظروں کے فوکس میں رکھ کر دیکھنے لگا، جو پنک گرم سوٹ میں ملبوس اسکن وول کی شال کندھوں پر اوڑھے لمبے سیاہ گھنے بالوں کو چٹیا کیے سادگی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ رامس اسے دیکھتے دیکھتے ہی نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ نازنین الماری سیٹ کر کے اس کی طرف پلٹی تو اسے سوتے پا کر مسکرا دی اور بنا شور کیے کمرے کا دروازہ بند کرتی وہ باہر چل دی، جہاں انشال بیگم رامس کے روم سے نکلتی اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ رامس کہاں گیا؟ وہ میرے روم میں تھا، وہیں صوفے پر ہی سو گیا۔ دیکھو ذرا یہ لڑکا بھی نا، اب ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے تو سو گیا، اوپر سے منگنی کی وجہ سے مجھے پریشان کر رہا ہے کہ ابھی نہیں کروانی۔ انشال بیگم اس کے رویے سے پریشان ہو گئی تھی۔ ارے مومانی جان، آپ کو تو پتہ ہے وہ ایسے ہی تنگ کرتا ہے، ورنہ خود اس نے عائشہ کا نام لیا تھا، اور دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ہے اور ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں، بس ہمیں نخرے دکھا رہا ہے۔ نازنین جو اس کی رگ رگ سے واقف تھی نرمی سے بولتی انشال بیگم کو پرسکون کر گئی۔ رامس ان کا چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا، روشن پیلس کی اصل روشنی تھا وہ، اس لیے کوئی بھی فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جاتا تھا۔ انشال بیگم اور ابراہیم افندی، جن کے بس 2 ہی بیٹے تھے، اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے کہ کبھی ان پر زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ آج سے 2 سال قبل جب ارمان اور نازنین کا نکاح ہوا تھا، تب بھی ارمان کی رضامندی لے کر ہی نکاح کیا تھا، اور رخصتی 3 سال بعد اس کے امریکہ واپس آنے کے بعد رکھی گئی تھی۔ نازنین ابراہیم افندی کی خالہ زاد بہن کی بیٹی تھی، جو کہ اکلوتی تھی، اور ساری زندگی ابراہیم افندی کو ہی اپنا بھائی سمجھا تھا۔ پھر جب ان کے شوہر کی وفات ہوئی تو بھی ابراہیم افندی نے ہی ایک بھائی کی طرح ان کا ساتھ دیا اور اپنے بیٹے ارمان کے لیے نازنین کا ہاتھ مانگ لیا۔ انشال بیگم بھی بہت سلجھی ہوئی اور نیک دل تھی۔ جب ارمان نے ہاں کی تو وہ بھی خوشی سے اسے قبول کر گئیں۔ نکاح کے 1 سال بعد جب ثانیہ بیگم کا انتقال ہوا تو انشال بیگم اور ابراہیم افندی نے نازنین کے ددھیال پر اعتبار نہ کرتے ہوئے ارمان کے بغیر ہی رخصت کروا کر روشن پیلس لے آئے تھے۔ رامس جو تبھی امریکہ سے اپنا MBA کمپلیٹ کر کے آیا تھا، اسے بھی خود سے 4 سال چھوٹی بھابھی بہت پسند آئی تھی، اس لیے اس سے دوستی کر کے اسے بہلا لیا تھا۔ اور پھر ارمان بھی کبھی کبھی کال کرتا تھا۔ دوسرا، اسے اس روشن پیلس میں ایک بیٹی کا درجہ ملا تھا۔ بھابھی، میں تو بہت خوش ہوں کہ نیکسٹ سنڈے میری منگنی ہے، پر لگتا ہے آپ کے دیور کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی۔ آج شاپنگ کرنے جانا تھا، اس لیے نازنین نے عائشہ کو صبح ہی بلوا لیا تھا، اور وہ تب سے ہی رامس کی ناک میں دم کر رہی تھی۔ میرا دیور بھی بہت خوش ہے، پر وہ تمہاری طرح تھوڑی ہے کہ یوں سب کے سامنے ہی خوش ہوتا پھرے۔ شرم و حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے دیورانی جی۔ نازنین نے جھٹ سے رامس کی طرفداری کی تو وہ منہ بسور کر اسے دیکھنے لگی، جو لاتعلق سا بیٹھا موبائل پر مصروف تھا۔ دیکھیں تو ذرا کیسے اگنور کر رہا ہے مجھے۔ ایک بار منگنی ہو لینے دیں، پھر سیدھا کروں گی۔ وہ اس کی لاتعلقی پر کڑنے لگی تھی۔ خبردار اگر میرے دیور پر کوئی ظلم کرنے کی کوشش کی، ورنہ میں بہت بری جیٹھانی کا رول پلے کروں گی۔ دیکھ لیں بھابھی، اس لڑکی کی زبان اور اس کے نیک ارادے، ابھی بھی وقت ہے، روک لیں اس ظلم سے، کچھ تو ترس کھائیں مجھ معصوم پر۔ اتنی تیز لڑکی، اف توبہ۔ رامس نے دل جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہا تو نازنین ہنس دی، جبکہ عائشہ حسب معمول تپ گئی تھی۔ تم اور معصوم، شکر کرو کہ میں مان گئی، ورنہ اور کوئی بھی خوبصورت لڑکی آپ کو لفٹ نہ کرواتی مسٹر۔ تمہیں کس نے کہا کہ تم شادی کے لیے ہاں نہ کرتی؟ تمہیں کنوارا رہ جاتا۔ ایسا کرو، آزما کے دیکھ لو، کرو انکار تاکہ میں تمہیں بتا سکوں
کہ محترمہ آپ جیسی ہزاروں مل سکتی ہیں، بس بھابھی جیسی کوئی نہیں مل سکتی۔ وہ آخر میں نازنین کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا تو نازنین اس کے مذاق کو سمجھتی اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مار گئی، جبکہ عائشہ کا منہ جلنے لگا تھا۔ رامز کا یہ مذاق اس کے دل پر لگا تھا اور ایک شک کا ناگ اس کے سینے میں پھڑپھڑانے لگا تھا۔ عائشہ، تم جانتی ہو یہ بہت بدتمیز ہے۔ اچھا اب گاڑی نکالو، میں ممانی کو لے کر آتی ہوں، نازنین کہتے ہوئے چلی گئی تو رامز اس کی طرف دیکھنے لگا جو ایک دم سیریس ہو گئی تھی۔ تم کہاں کھو گئیں؟ ڈونٹ وری، تم ہی گلے پڑنے والی ہو۔ بھابھی جیسی تو قسمت والوں کو ملتی ہے اور وہ ارمان بھائی ہیں، ہمارے نصیب ویسے کہاں۔ وہ شرارت سے مسکراہٹ دباتا باہر کی جانب چل دیا۔ عائشہ جل بھن کر رہ گئی اور اس کی جلتی نگاہیں نازنین پر ٹک گئیں جو کہ مسکراتی ہوئی انشال بیگم کے ساتھ آ رہی تھی۔ منگنی کی تقریب بڑے پیمانے پر روشن پیلس کی 2 کنال پر مشتمل لان میں کی گئی تھی، جہاں بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ رامز نیوی بلو پینٹ کوٹ میں اپنی مردانہ وجاہت لیے غضب ڈھا رہا تھا تو عائشہ بھی روایتی اسکائی کلر کی میکسی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں کے مسکراتے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ ایکسکیوز می بیوٹیفل، آپ نے یہاں میری بھابھی کو دیکھا ہے جو ہمیشہ رف سے حلیے میں رہتی ہیں؟ ڈنر شروع ہوا تو نازنین ان دونوں کے پاس اسٹیج پر آ گئی تھی۔ رامز، جس نے پہلی دفعہ اسے ہیوی بلو ڈریس اور میک اپ میں دیکھا تھا، شرارت سے بولا تو نازنین مسکرا دی، جبکہ عائشہ کا منہ جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے دمک رہا تھا اب ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ بہت تیز ہو تم، میری دیورانی کو تو دیکھو، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ عائشہ ہے۔ کیسے دیکھوں اسے؟ آپ سے نظر ہٹے گی تو اسے دیکھوں گا نا۔ آپ تو قیامت لگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اپنی سیلفی اتار کر سینڈ تو کریں۔ سچی پہلی فلائٹ سے آ کر رخصتی کا شور نہ مچایا تو نام بدل دیجیے گا، اس بہانے میرا بھی بھلا ہو جائے گا، ورنہ پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی میری شادی ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو نازنین کے لبوں پر شرمیلی سی مسکان سج گئی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے اٹھنے لگی کہ رامز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ ایک سیلفی تو بنتی ہے نا، رامز نے کہتے ہوئے اپنا آئی فون نکالا تھا، جبکہ یہ سب دیکھتی عائشہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی اور اسے نازنین زہر لگ رہی تھی جو رامز کے ساتھ تصویر بنواتے پتہ نہیں اس کی کن باتوں پر سرخ ہو رہی تھی۔ مل گئی فرصت۔ نازنین کے جانے کے بعد وہ اس کے قریب ہوا تو عائشہ نے تنزن کہا، تمہارے لیے تو فرصت ہی فرصت ہے۔ یہ دیکھو، بھائی کو بھابھی کی تصویریں بھیجی ہیں، دیوانے ہو جائیں گے اور جلد واپسی کو دوڑیں گے، اس سے ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ وہ جو بھابھی کے نام پر ہی اٹکی تھی، اس کی بات پر ناسمجھی سے دیکھنے لگی تو وہ مسکرا دیا تھا۔ یہی بھابھی کو دلہن کے روپ میں دیکھنے کا اور ان کے ساتھ ان کی دیورانی کو بھی۔ عائشہ نے اس کی بات پر غور کیے بغیر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا جہاں نازنین فون پر لگی تھی اور رامز کے ہونٹوں پر شرارتی مسکان تھی جو اس نے ارمان کو نازنین کا نام لے کر مسنگ والا میسج دیا تھا، جبکہ عائشہ اس کی مسکراہٹ کو اپنے مطلب پر لیتی نفرت بھری نگاہوں سے مسکراتی نازنین کو دیکھنے لگی تھی۔ بھابھی ہو تو آپ جیسی ظالم جو خود بھی 2 سالوں سے انتظار کی سولی پر لٹک رہی تھیں، ساتھ دیور کو بھی لٹکا لیا، صرف منگنی کروا کر، خود تو نکاح کروا لیا نا۔ نازنین کچن میں کھڑی کباب تل رہی تھی جبکہ رامز اس کے کان کھا رہا تھا۔ بھابھی نے کہا تھا کیا منگنی کروانے کو، میری طرف سے شادی کروا لیتے، پر تم تو منگنی نہ کروانے پر تلے ہوئے تھے، بھول گئی کیا تم؟ ہاں وہ تو میں نے آپ کے لیے قربانی دی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑی ہوں اور میری رخصتی سے پہلے میری دیورانی کی رخصتی ہو گئی ہے۔ وہ ہار ماننے والوں میں سے کہاں تھا۔ نازنین مسکرا دی، بہت مہربانی، آپ نے میرا احساس کیا، ورنہ میں تو آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر آہیں بھرتی، مجھے تو جلن ہونی تھی، شکر ہے تم نے میرا سوچ لیا، نازنین نے بھی شرارت سے کہا، جبکہ کچن میں آتی عائشہ وہیں جامد ہو گئی تھی۔ ارے عاشی آؤ نا۔ نازنین رامز کو کباب دینے کے لیے پلٹی تو اسے دیکھ کر خوشگواری سے بولی۔ رامز نے بھی چہرہ موڑ کر دیکھا جو جینز شرٹ میں ملبوس ہینڈ بیگ لیے کھڑی تھی۔ آپ دونوں بزی لگ رہے ہیں، وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی ناگواری چھپا نہ سکی۔ نہیں تو رامز کو بھوک لگ رہی تھی، زبردستی مجھے کمرے سے لے کر آیا ہے کہ کباب بنا کر دیں۔ نازنین نے کباب تلتے ہوئے کہا
تو عائشہ کی سوئی زبردستی پر اٹک گئی۔ اف بھابی، اتنی منتیں کروائی ہیں آپ نے، اگر اتنی منتیں میں نے ماما کی ہوتی تو اس وقت میں عاشی سے یہ سب کروا رہا ہوتا، پورے حق سے۔ وہ مائنہ خیزی سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو نازنین ہنس دی۔ عائشہ نے اگنور کرتے ہوئے کہا، میرا کباب کھانے اور کھلانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، چلو مجھے کسی ریسٹورنٹ لے کر چلو، منگنی کے بعد پہلی دفعہ مل رہی ہوں، پر میں تو کباب کھا کر پیٹ بھر چکا ہوں۔ تو کوئی نہیں، تم مجھے دیکھنا، میں کھا لوں گی۔ اب یہاں کچن میں بھی تو تم دیکھنے کا ہی کام کر رہے ہو نا، بنا تو بھابی رہی ہیں۔ وہ طنز کرتے ہوئے نازنین کی طرف دیکھنے لگی، جو بنا بات سمجھے مسکرا دی تھی۔ اچھا، پر آج نہیں کل صحیح، ماما پاپا قیوم انکل کے پوتے کے عقیقے پر گئے ہوئے ہیں، کافی دیر سے آئیں گے، اور بھابی اکیلی ہیں گھر پر، یا پھر بھابی بھی چلیں ساتھ۔ رامز کی بات پر عائشہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ نہیں، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں، آپ دونوں جاؤ، میں نماز پڑھ کر سونے لگی ہوں۔ اوکے عاشی، جاؤ، بھابی کے روم سے میرا موبائل لاؤ، میں تب تک گاڑی نکالتا ہوں۔ منگیتر صاحبہ کی پہلی فرمائش تو پوری کریں ہم۔ رامز مسکراتا ہوا چلا گیا۔ آپ کے روم میں موبائل؟ ہاں، وہ میرے بیڈ پر ہی سو گیا تھا، موبائل پہ وہیں رکھ دیا، تمہارے آنے سے کچھ منٹ پہلے ہی اٹھا ہے، پھر بھوک کا شور مچاتے ہوئے مجھے کچن میں لے آیا۔ نازنین مسکراتے ہوئے بول رہی تھی، اس کے تاثرات جانے بغیر، جس کا چہرہ نہ صرف سپاٹ تھا بلکہ وہ کڑ کر رہ گئی تھی۔ تم بھابی کے ساتھ بہت فرینک ہوتے جا رہے ہو، ورنہ تم تو لڑکیوں سے ہمیشہ الرجک رہے ہو، عائشہ نے پیزا کی بائٹ لیتے ہوئے کہا تو رامز نے اسے غور سے دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات اسے طنزیہ لگے۔ بھابی میرے اکلوتے بھائی کی بیوی ہیں، کوئی غیر نہیں، اور دوسرا تم جانتی ہو کہ جب ان کی ماما کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بہت اپسیٹ اور ڈپریشن میں رہنے لگی تھی، اور بھائی بھی مصروفیت کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے، تو مجھے ان کا ساتھ کلوز ہونا پڑا، اور دوسرا بھابی اتنی اچھی ہیں، اب تو وہ میری فرینڈ بن گئی ہیں۔ رامز کے لہجے میں اس کے لیے پیار صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ سال ہو گیا بھابی کو روشن پیلس آئے، میرے خیال میں ان کو رخصت کروا کر یہاں لانے سے بہتر تھا کہ امریکہ بھیج دیتے، تاکہ ارمان بھائی کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی اور وہ بھی خوش۔ ماما پاپا نے تو پہلے یہی سوچا تھا، پر تمہیں تو پتہ ہے ارمان بھائی اپنے پروفیشن کے معاملے میں کتنے سخت ہیں، وہ نکاح پر بھی اس لیے راضی ہوئے تھے کہ 3 سال تک ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے، تو جب ان سے کہا گیا تو صاف جواب آیا تھا، کوئی نہیں، اب تو بس 9 ماہ رہ گئے ہیں ان کے آنے میں، تب تک ہمیں بھی سولی پر لٹکا دیا ظالموں نے۔ تو عائشہ ہنس دی، تم رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہے ہو؟ اتنے فیٹ کی دوری پر بیٹھا ہوں محترمہ، رومانٹک کہاں سے ہوں گا بھلا؟ ویسے بھی گھر والوں نے ایسا کوئی حق قائم ہی نہیں کرنے دیا، ارمان بھائی تو خوش نصیب ہیں جن کو بیٹھے بٹھائے اتنی خوبصورت بیوی مل گئی، پر ان کو قدر نہیں۔ رامز کی بات پر وہ جو مسکرا رہی تھی نازنین کے ذکر پر ناگواری سے بولی، تمہیں ہی وہ خوبصورت لگتی ہیں کچھ زیادہ ہی، تم نے کبھی غور سے دیکھا نہیں ان کو۔ رامز ٹھنڈی آہ بھر کے بولا، تو تم بڑے غور سے دیکھتے ہو ان کو، اتنا تو ارمان بھائی بھی غور نہیں کرتے ہوں گے جن کی وہ بیوی ہیں۔ وہ چبا چبا کر بولتی سے چونکا گئی۔ رامز نے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے اور پھر جیسے سمجھ کر مسکرایا، کہیں تم ابھی سے ہی ان بیویوں کا رول تو پلے کرنا نہیں سٹارٹ ہو گئی جو اپنے شوہروں کے منہ سے کسی دوسری عورت کی تعریف سن کر جل مر جاتی ہیں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے جلنے کی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں ان سے کیا کسی سے بھی کم نہیں ہوں۔ آخر رامز آفندی کے منگیتر کے عہدے پر جو فائز ہوں، کوئی عام سی تو نہیں۔ اس کے لہجے میں اپنے حسن کا غرور تھا، اور آخری بات پر رامز زیر لب مسکرا دیا۔ تو اس سب میں رامز آفندی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے تمہیں یوں خود پر ناز کرنے کا موقع دیا۔ میرے علاوہ کیا کوئی اور اس قابل تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی دلکشی سے مسکرائی، جبکہ رامز مسکراتے ہوئے اس کی توجہ کھانے کی طرف مبذول کروا گیا تھا۔ جلدی کرو یار، بہت ٹائم ہو گیا۔ اتنا بھی نہیں ہوا، بس 2 گھنٹے ہی تو ہوئے ہیں ہمیں آئے۔ اب بتاؤ شاپنگ کب کروا رہے ہو مجھے؟ عائشہ کوک کا سپ لیتی اپنے پسندیدہ ٹاپک کی طرف آئی تھی۔ لے چلوں گا یار کسی دن، ابھی تو کل اسلام آباد جانا ہے، میٹنگ ہے وہاں، پھر آ کر کوئی پلان بنائیں گے۔ اوکے مائی لارڈ، وہ شرارت سے بولی تو رامز بھی مسکرا دیا۔